السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم نے حصہ نثر کا سبق نمبر 13 کرنا ہے۔ سبق کا عنوان ہے ایک سفر نامہ جو کہیں کا بھی نہیں۔ مصنف کا نام ہے ابن انشا۔ سب سے پہلے ہم مصنف کا تعارف کریں گے۔ ابن انشا، جن کا اصل نام شیر محمد خان تھا، 1927 میں پیدا ہوئے۔ 1978 میں ان کی وفات ہوئی۔ اردو ادب میں نامور شاعر بھی رہے ہیں، ادیب بھی رہے ہیں، سفر نامہ نگار بھی رہے ہیں، مزاح نگار بھی رہے ہیں۔ ان کے جتنے بھی سفر نامے ہیں ان کے اندر دلکشی بھی ہے اور معلوماتی سفر نامے انہوں نے باقاعدہ طور پر تحریر کیے۔ اس کے علاوہ یہ ایسے مصنف ہیں جن کو اردو، عربی، فارسی پر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر عبور حاصل ہے۔ ان کا مطالعہ وسیع ہے اور ان کی تحریر جو ہے وہ دلکش ہے۔ اور سب سے جو اہم بات ہے، ان کی ایک بہت بڑے ادارے سے وابستگی ہے۔ اقوام متحدہ کے ذیلی جو ہے وہ تعلیمی ادارے یونیسکو سے جو ان کی وابستگی تھی، یہی وجہ تھی کہ جو انہوں نے آج سفر نامہ لکھا، یعنی آج ہم نے جس سبق کو پڑھنا ہے وہ ایک سفر نامہ ہی ہے۔ کیا واقعی دنیا گول ہے؟ ان کا سفر نامہ ہے، اس میں سے اس کو لیا گیا ہے، تو اس میں یہ افغانستان کے سفر کے بارے میں ہمیں بتائیں گے۔ اس کو ہم آج پڑھیں گے۔ صنف ادب میں آج ہم نے سفر نامے کو پڑھنا ہے۔ یہ تھا مصنف کا تعارف۔ اب ہم آئیں گے خلاصے سبق کی جانب۔ تو میں نے خلاصے کے اہم پوائنٹس جو ہیں وہ لکھ دیے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ سکے۔ اب ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ مصنف نے جو ہے وہ افغانستان کی تہذیب و ثقافت کے حوالے سے جو ہے وہ سفر نامہ تخلیق کیا تھا۔ 1966 میں یونیسکو کی طرف سے جو ہے وہ انہوں نے باقاعدہ طور پر افغانستان کا سفر کیا۔ تو اس سفر نامے میں وہ بتاتے ہیں ہمیں کہ انہوں نے پشاور سے جو باقاعدہ طور پر کابل جانا تھا، لیکن جو ہے وہ موسم کی خرابی کی وجہ سے ان کے طیارے نے کابل جانے کی بجائے ان کو پشاور میں ہی اتار دیا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پشاور کے ڈین ہوٹل میں قیام کرتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ جو ہوٹل ہے وہ دیکھنے میں تو بڑا خوبصورت ہے، لیکن اس کی حالت بہت زیادہ خستہ ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان کی کمزور معاشرتی صورتحال کے بارے میں بھی وہ ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر اس علاقے کے لوگوں سے جو ہے وہ پوچھا جائے کسی بھی کسی جگہ کے حوالے سے کہ وہ کہاں پر موجود ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ ایک 2 منٹ کے فاصلے پر ہے، چند فرلانگ پر ہے، جبکہ انسان کو میلوں چلنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ مصنف جو ہے وہ اس علاقے کے غیر محتاط رویے، یعنی ان لوگوں کا جو غیر محتاط رویہ ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں بتائیں گے۔ اس کے بعد مصنف جو ہے وہ افغانستان کے دریائے کابل کا بیان اور کراچی کے گندے نالے کا تقابل کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ دریائے کابل جو ہے اس کی کیا حالت ہے۔ اس کے اندر لوگ جو ہے باقاعدہ طور پر نہاتے بھی ہیں، پانی پیتے بھی ہیں، اس کے علاوہ کوڑا کرکٹ بھی پھینک دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہ ایک تقابلی جائزہ لے کر کہتے ہیں کہ جو کراچی کا گندا نالہ ہے اس کی بھی حالت یہی ہے، اور اسی طرح دریائے کابل کی حالت بھی کراچی کے گندے نالے کی جیسی ہی ہے۔ اس کے بعد افغانستان میں سردی، کیونکہ جب ڈاکٹر جو ہے وہ ابن انشا جو ہے وہ جانے لگے تھے تو ان کے دوستوں نے انہیں کہا تھا کہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ اوور کوٹ خریدنا چاہ رہے تھے، لیکن ان کے دوستوں نے کیا کیا، پرانے کپڑے انہیں دے دیے کہ ان کو استعمال کر لیا جائے۔ جب ڈاکٹر گلبرگ کے حوالے سے جو ہے وہ ابن انشا بتاتے ہیں کہ جب ان کا قیام ڈین ہوٹل میں ہوا اور وہ وہاں پر اترے تھے اس ایئرپورٹ پر، تو وہاں پر ایک بزرگ شخص سے ان کی ملاقات ہوئی جس کا نام ڈاکٹر گلبرگ تھا۔ ڈنمارک کے رہائشی تھے اور اسکیموں کے ساتھ رہے، سیاحت کے شوقین تھے، اور ان کی کتاب ہے اسکیمو ڈاکٹر، جو کہ بہت زیادہ مشہور ہوئی ہے۔ جب وہ لوگ کابل پہنچے تو ان کی جو اہلیہ تھی انہوں نے سنترے دیکھے تو انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ مجھے بھی خرید کر دیں، کیونکہ ان کو افغانستان کے حوالے سے کوئی زبان کا پتہ نہیں تھا کسی حوالے سے۔ تو یہاں پر کیا ہوا، ابن انشا نے جو ہے وہ ٹوٹی پھوٹی فارسی کا استعمال کر کے ان کو سنترے لے دیے۔ اس کے بعد وہاں کی پریس کی کنڈیشن بتاتے ہیں، چونکہ یہ یونیسکو کے زیر اہتمام گئے تھے وہاں پر تعلیمی حوالے سے
کتابوں کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے، تو وہاں پر جو ہے وہ پریس کی خستہ حالت کا ذکر کرتے ہیں، اور ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ افغانستان میں پبلشر کا نہ ہونا ہے، کوئی پبلشر نہیں ہے۔ اگر کسی نے مصنف نے اپنی کتاب خود بھی پبلش کروانی ہے تو اس کو اپنے ذاتی اخراجات خود ادا کرنے پڑیں گے۔ تو یہاں پر مصنف ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب بندہ افغانستان پہنچتا ہے تو بالکل پچھلی صدی میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد شاہ امان اللہ کی حکومت کا ذکر کرتے ہیں، جنہوں نے بستی ایک دارالامان کے نام سے قائم کی تھی۔ اس کے اندر باقاعدہ طور پر ریلوے لائن بچھائی تھی، کچھ ترقیاتی منصوبے تھے جن کو انہوں نے شروع کیا تھا۔ پھر یہ ہوا، ایک ڈاکو تھا بچہ چکا، اس کی حکومت جیسے ہی آئی تو اس نے اس تمام حالت کو جو ہے وہ بالکل الٹ کر رکھ دیا، تمام ترقیاتی منصوبوں کو جو ہے وہ ختم کر دیا، اور اس نے باقاعدہ یہ کہا کہ فرنگیوں کی بچھی ہوئی جو پائپ لائن ہے اور ریلوے لائن ہے اس کو باقاعدہ طور پر بالکل توڑ پھوڑ کا وہ شکار ہو گیا۔ تو یہاں پہ جو ہے ابن انشا ہمیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر اس حالت کو بھی دیکھا ہے، باقاعدہ طور پر اس کا بیان بھی موجود ہے۔ تو اگر بیسیکلی دیکھا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مصنف نے یہ سفرنامہ جو تحریر کیا ہے، اس میں باقاعدہ طور پر افغانستان کی تہذیب و ثقافت کی جو ہے وہ بہت خوبصورت انداز سے جو ہے وہ نمائندگی کی گئی ہے، وہاں کے حالات و واقعات سے جو ہے وہ ہمیں آگاہ کیا گیا ہے۔ ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔